السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس مرسد کا اقبال محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم سوال کریں گے، دو انسان مسلمان ہوئے ہیں، دو شخص مسلمان ہوئے ہیں، ایک اب فوت ہو گیا ہے اور دوسرا جو وہ دوسرے سال تقریباً سال بعد وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان دونوں میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں زندگی کے اندر میرے سامنے دو بندے اکٹھے آئے، ایک قبیلے کے، دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ میرے سامنے جنگ کے اندر گیا، وہ شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ تو اب میں سو گیا، رات مجھے خواب آیا، خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں بندے آئے، یہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے۔ ان دونوں میں سے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے جو بندہ بعد میں فوت ہوا تھا اس کا بازو پکڑا، اسے اللہ کی جنت میں لے گئے۔ اور میں کھڑا دیکھتا رہا کہ بعد والے کو پہلے جنت، اور تھوڑی دیر کے بعد جو شہید ہوا تھا اسی سال اس کو بعد میں جنت میں لے جایا گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ آپ فرشتے میرے پاس آئیں گے، تو فرشتوں نے آگے مجھے کہا آپ کی ابھی باری نہیں آئی، آپ چلے جائیں۔ تو اس سے ابھی بیان کرتا ہے کہ مجھے پھر میں بیدار ہو گیا، تو میں نے لوگوں کو خواب بتایا، لوگوں نے کہا بڑا عجیب سا آپ کا خواب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ شہید ہوا، اس سال فوت ہوا، اور جناب ایک بعد میں جا رہا ہے، تو آپ پہلے جو شہید ہوا وہ جائے گا جنت میں، نہ کہ وہ جائے گا۔ تو ہماری باتیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا کہ باتیں جنت کی ہیں، وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ جو بندہ بعد میں فوت ہوا ہے اس نے نمازیں 1 سال ایکسٹرا پڑھی ہیں، اس سے زیادہ روزے زیادہ رکھے، نوافل اس سے زیادہ پڑھے، سنن اس سے زیادہ پڑھی۔ اس لیے میں یہاں رک کے کہتا ہوں کہ جس بندے کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال زیادہ ہوں، یہ بندہ قیمتی ترین انسان۔ جس بندے کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ زیادہ ہوں، اس سے گندہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ دوڑ لگا کے نماز کے لیے، یعنی کہ جیسے اذان ہوئی ہم فوری بستر چھوڑ دیں، کہ جنت کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہیں جناب، بازو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی کہ اس نے اتنی زیادہ نہیں پڑھی، روزے اتنے زیادہ نہیں رکھے، اور نفل اس کی تلاوت قرآن کی کئی چیزیں اس سے زیادہ ہیں، تو اس لیے جس کے زیادہ ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے، اگر ہم ویسا صرف فرض نماز کی یعنی فرض رکھتے اور 3 وتر اس کو ایڈ کر لیں، ایک دن میں ٹوٹل یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں، تو یعنی کہہ لیں 1 سال کی 6960 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی کہ فرض رکھتے ٹوٹل 17 ہیں اور 3 وتر صرف شامل کر لیں، بس سنن نوافل یہ چیزیں نہیں، صرف اتنی چیزیں اگر ہم شامل کر کے غور کریں تو اتنی نمازیں بنتی ہیں۔ تو پھر ہم کیلکولیٹر لے کے غور کریں کہ کتنی چھوڑی ہیں ہم نے، اور یہ کیلکولیٹر ماریں کہ ہم نے کتنی لیٹ پڑھی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنی ہم سے ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اگر انسان یہ ساری فرائض کا، سب چیزوں کا پابند ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سنتے بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی رکعتیں بنیں گی سال کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 17 سال، 18 سال، 40 سال، پتہ نہیں کتنی عمر دی ہوئی ہے۔ ہم ان کے اندر اگر نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، سنن نوافل یہ سارے پڑھتے جائیں، تو جب
جب ہم قیامت کو جائیں گے یا جیسے ہی ہم فوت ہوں گے تو ہم اول صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو میں یہاں یہی کہتا ہوں کہ کتنے ہم بدبخت ہیں، کتنے ہم سست ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اس معاملے کے اندر ہم نہیں کوشش کرتے، بالکل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بندہ گاؤں سے آتا ہے نا، وہ شہر آ کے اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نور مسجد میں پڑھوں گا یا میں جا کے محمدیہ مسجد میں پڑھوں گا، اس کا شیڈول وہ نہیں بناتا۔ وہ ادھر سے چلے گا، شیڈول اس کا یہ ہوگا کہ بازار سے فلاں جگہ سے چیز لینی ہے، فلاں جگہ سے لینی ہے، اور فلاں جگہ سے کھانا کھانا ہے، سموسے فلاں جگہ سے کھانے ہیں، چائے فلاں جگہ سے پینی ہے، چلو جی بڑے مشہور ہوٹل تھے ہم کھانا کھا، وہ نمازیں ساری گئی، جو شام کا ایکسٹرا کھانا کھا گیا وہ بستر پہ پڑے۔ تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے اب جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، اس نے میرے اندر ایک بہت بڑا کرنٹ پیدا کر دیا۔ ابھی نہیں، اب جو مرضی ہو جائے، یار دوست جو جدھر جاتا جائے، ہم نے دوڑ کے نا زیادہ نفل کٹھے کرنے ہیں، زیادہ رکھتے کٹھی کرنی ہیں، تاکہ جب جنت کے دروازے پر ہم جائیں تو فرشتے ہمارا بازو پکڑ لیں، پکڑ کے کہیں یہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي